بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، آج تانوں پہلے ہی ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایسا ایک بچہ بڑی اس کو گندی گندی گالیاں نکالتا تھا اور ٹرین کھلونے کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو وہ بس یہی وہ چلا رہا تھا پشاور سے کراچی تک ٹرین کے، پنڈی آ گیا ہے، جس نے اترنا ہے اتر جاؤ، خسمہ نو کھاؤ، جس نے چڑھنا ہے چڑھ بھی جاؤ، انی دیو، اور وہ اس طرح گندی گالیاں دے دے کے تو مسلسل ہر سٹاپ پہ بندوں کو بڑی گالیاں دے کے اتارتا تھا، بڑی گالیاں دے کے چڑھاتا تھا۔ تو ابھی لاہور بھی نہیں پہنچا تھا کہ باپ نے دیکھا کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے، طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ اس نے ٹرین اٹھائی اور الماری کے اوپر رکھ دی کہ وہ پئی ٹرین تیری نہ پہاڑا تو چلی گئی۔ وہ رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے کہ یا اللہ میری ٹرین واپس کرو، میری ٹرین واپس کرو۔ وہ دادا جی کو پتہ چلا کہ شور مچا رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، لخت جگر رو رہا ہے، میرا پوتا رو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ٹرین میری ابا جی نے الماری کے اوپر رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بچہ ہے، اس نے ٹرین واپس کر دی۔ اب وہ بچہ ملتان اسٹیشن پہ پہنچ گیا کہ ملتان آ گیا ہے، اور جس نے اترنا ہے اتر جاؤ، جن نے چڑھنا ہے چڑھ جاؤ، کیونکہ ٹرین پہلے ہی کسی چول کی وجہ سے لیٹ ہو چکی ہے۔ اب پاکستان کی ٹرین جو چلتی رہی انگریز کے دور کی، وہ رک رہی، اور پاکستان کی مجموعی طور پہ ٹرین بھی جو ہے نا، وہ جو اس قوم کے مامے چاچے ابے بنتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہر 5 سال بعد یا 10 سال کے لیے بھی جو آئے، ان کی وجہ سے ٹرین پہلے بڑی لیٹ ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب معاملہ جو ہے وہ ٹرین کا، ڈرائیور کا، پائلٹ کا نہیں رہا، بلکہ اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم خود ہی اس طرح کے وہ تیر راہ چلتے ہوئے پکڑتے ہیں نا، ہاتھ مار دیتے ہیں بلکہ اگے ہی آ جاتے ہیں۔ تو وہ اس سے پاکستان کی جو سبکی ہو رہی ہے، اعتماد کا ووٹ انہوں نے لینا ہے، وہ ہو ہی جانا چاہیے۔ میں تو 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ اعتماد کا ووٹ مل جانا چاہیے، لیکن آج کی اصل جو خبر ہے، جینونلی یہ خبر ہے کہ موکلوں کا کام تیز ہو گیا ہے۔ اور پیرنی صاحبہ کا تو سنا تھا، پیر صاحب بھی چونکہ آ گئے ہیں۔ 2.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ موکل بھی تھک جاتے ہیں بیچارے، کی کرن، وہ بھی مخلوق ہی ہے نا۔ وہ اب یو ٹرن بھی وہ کلیئر کرائیں، وہ مسائل بھی کلیئر کرائیں، وہ لوگوں کی حمایت بھی آپ کو دلوائیں، وہ اتحادی جماعتوں سے ووٹ بھی دلوائیں، اس کے لیے کچے گوشت کے انبار بھی لگے رہے بعض کمروں میں، اور اس پہ پھر ورد وظیفہ جو ہے وہ مولانا کا اپنی جگہ پہ ناکام ہو رہا تھا، کیونکہ وہ موکلوں کے سامنے مولانا فضل الرحمان کا بھی جو ہے نا وہ وظیفہ اس طرح چل نہیں رہا تھا۔ لیکن اس بار جو زرداری صاحب دور کی کوڑی لے کے آئے وہ یہ کہ انہوں نے پیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیر صاحب جناب یوسف رضا گیلانی جو ہیں ہی مدینۃ الاولیاء سے، اور جن کی رشتہ داری قرابت داری بھی پاکستان کی جو بڑی گدیاں ہیں ان کے ساتھ ہیں، پیر پگاڑا ہے، پیر مخدوم شہاب ہیں، اور مخدوم سید احمد محمود ہیں، اور دیگر اسی قسم کے جو پاکستان میں ہیں ایسی شخصیات، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے۔ اور وہ مخدوم بھی اسی لیے، مخدوم کا مطلب یہ ہے کہ جن کی خدمت کی جائے وہ مخدوم ہوتے ہیں۔ تو مخدوم صاحب آ گئے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب، اب ان سے بڑا پیر کون ہوئے گا؟ اور موکلوں کی اب پھر جو ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بنی گالا کے موکل بھی بڑے تیز ہو رہے ہیں، بلکہ ملتان کے موکل بھی جو ہیں وہ بھی اب کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں گے۔ اگر موکلوں پہ رہا تو موکل پا رہا ہے گیلانی صاحب کا، لیکن اگر موکل سے آگے بات نکل گئی اور بات آ گئی پیسے پہ، تو جناب صادق سنجرانی جو ہیں وہ شاید زرداری صاحب کو بھی خوش کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے۔ اور وہ کس طرح ہے، جس طرح عبد القادر صاحب کوئٹہ سے سینیٹر منتخب ہو گئے، کتنے کروڑوں کی باتیں ہوئی تھیں، پی ٹی آئی سے ٹکٹ بھی واپس ہو گیا، پھر بھی وہ آزاد حیثیت میں جیت گئے۔ بات ورد وظیفوں سے موکلوں تک، موکلوں سے پھر ہم نے ویڈیوز دیکھ لیں، پیسہ جس طرح استعمال کرنے کی بات ہوئی، پھر وزیر اعظم خود چیخ چلا رہے تھے قوم سے خطاب کے اندر کہ جناب ہم سے یہ ہو گیا، حد ہو گیا، الیکشن کمیشن کا جواب تو آ گیا ہے۔ تو مقابلہ موکلوں میں پہنچ گیا ہے، اور اس کے لیے آج کی یہ خبر ہے کہ آج رات ہیوی ڈیوٹی موکلوں کی محفل سجائی جا رہی ہے، اس کے لیے کئی من گوشت بھی پہنچا ہے، اور اس میں کسی سے گفتگو بھی نہیں ہو رہی، اور کچھ لوگ پاک پتن کی طرف بھی گئے ہیں قافلے کی صورت میں کہ ہمارا کچھ بہتر ہو جائے، اور وزیر اعظم صاحب جو عمران خان صاحب ہیں ان کو
एतमाद का वोट मिल जाए। अब ये एतमाद का वोट तो मिलना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश भी है कि मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उन्हें अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। उन्होंने जो कौम से वादे किए हैं रियासत मदीना बनाने के, खुशहाली के, इंसाफ की फराहमी के, वो भी होने चाहिए। लेकिन सरकारों गल मुअक्कलां तक चली गई है तो गल हुण मौलवियां दे हाथ च भी नहीं रहेगी, और बात अब किसी के भी हाथ नहीं रहेगी। इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं उसको भी देखा जाए और हम अपने इलाकाई सूरत हाल को भी देखें तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अब बात किसी और तरफ जा रही है, और मुस्तकबिल का जायचा क्या बनता है, मुस्तकबिल का खाका क्या बनता है, अभी उसमें भी हमें एक होंगे तो फिर वो ट्रेन वाली बात है कि ट्रेन ही लेट करा दी थी तुसी साड़ी, अब कैसे पकड़ेंगे और कैसे वो हम देरी जो है वो दूर करेंगे और किस तरह हम मुकाबला करेंगे। बात ये पहुंच गई है मुअक्कलां तक। तेरा मुअक्कल की कहंदा ते मेरा